السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بچوں، مجھے امید ہے کہ آپ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پیار کرنے لگ گئے ہیں، کیونکہ آپ نے ان کے بارے میں جاننا شروع کر دیا ہے۔ تو پیارے بچوں، کوئی کسی سے تبھی محبت کر سکتا ہے جب وہ اس کو جانتا ہو۔ ہم نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پڑھا ہے کہ ان کی زندگی کتنی مشکل تھی اور اس میں کتنے زیادہ چیلنجز تھے، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی امید نہیں ہاری، ہمت نہیں چھوڑی اور اپنا اچھا کام کرتے رہے۔ تو دیکھیں کہ انہوں نے دنیا میں کتنی ہی اچھی تبدیلی لائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ اور اپنے کوشش کے ساتھ۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہمارا بھی ایسا گول ہونا چاہیے کہ ہم دنیا میں مثبت تبدیلی لائیں اس سے پہلے کہ ہم مر جائیں، اور وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں، بالکل جس طرح ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صدقہ جاریہ ہیں۔ چلیے دعا مانگ لیتے ہیں اللہ تعالیٰ سے اور پھر اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما آمین۔ اچھا جی پیارے بچوں، ہم جنگ احد کے بارے میں پڑھ رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جنگ احد میں مسلمانوں کے 70 آدمی شہید ہوئے اور مدینہ کے تقریباً ہر گھرانے نے یہ تکلیف دیکھی۔ اب مسلمان فوج کے اندر ایک یہ دل کے اندر تکلیف تھی کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی کی، اور پھر یہ تکلیف کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بری طرح زخمی ہوئے اور اتنے سارے مسلمانوں کا جانی نقصان بھی ہوا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احد کی اگلی ہی صبح پر یہ اعلان کر دیا کہ جتنے لوگوں نے احد میں شرکت کی تھی وہ سب کے سب نکل آئیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دشمن کا تعاقب کرنے کے لیے جا رہے ہیں، تاکہ وہ اس بات کا یقین کر لیں کہ دشمن جس کو معلوم ہے کہ مسلمان اس وقت کمزور حالت میں ہیں، وہ کہیں واپس آ کر مدینہ پر دوبارہ حملہ نہ کر دے۔ پیارے بچوں، تھوڑا سا امیجن کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سخت زخمی بھی ہوئے تھے، تھکے ہوئے بھی تھے، اور مسلمان فوج کے ہر سپاہی کا یہی حال تھا، لیکن وہ سب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر باہر آ گئے۔ اب جب ابو سفیان نے یہ سنا، اور یاد رہے کہ ابو سفیان یہ سوچ رہا تھا کہ ابھی میں واپس جا کے مدینہ پر حملہ کرتا ہوں اور کام تمام کرتا ہوں، لیکن جب یہ بات سنی تو اس کے حوصلے ٹوٹ گئے اور وہ وہیں سے مکہ واپس چلا گیا، اور اس طرح خطرہ ٹل گیا۔ اور مسلمان جب مدینہ واپس آئے تو واپسی کے راستے میں ان کو ایک تجارتی قافلہ ملا، اس سے انہوں نے چیزیں خرید و فروخت کی اور خوشی خوشی گھر واپس آئے۔ اس طریقے سے اب مسلمانوں کے دل کے اندر وہ جو دکھ اور غم تھا وہ دھل گیا۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کی مشکل وقت میں، اور انہوں نے کوئی جنگ بھی نہیں لڑی، اور واپس حفاظت کے ساتھ اور صحت کے ساتھ اپنے گھر پر آئے اور تھوڑی خرید و فروخت بھی کر لی، الحمدللہ۔ پیارے بچوں، جنگ احد میں 70 بندوں کا شہید ہونا مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا تھا، لیکن اس کے بعد بھی کچھ ایسے واقعات ہوئے جو مسلمانوں کے لیے اچھے نہیں تھے، اور ان میں سے ایک واقعہ تھا رجی کا واقعہ۔ عدل اور کارا 2 قبیلے تھے۔ ان لوگوں نے کچھ بندوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا، جنہوں نے آ کے کہا کہ ہم اسلام کے بارے میں بہت اچھی باتیں سن رہے ہیں، تو کچھ لوگوں کو بھیجیے جو ہم کو دین اسلام کے بارے میں اور قرآن کے بارے میں سکھائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاصم بن ثابت رضی اللہ عنہ کو ان کے 9 ساتھیوں کے ساتھ ان کی طرف روانہ کیا، لیکن ان لوگوں نے غداری کی اور ان سب لوگوں کو مار دیا۔ یہ غداری بہت ہی دکھ دینے والی چیز تھی۔ اسی کے ساتھ ایک اور واقعہ پیش آیا جس کو بئر معونہ کا المیہ کہا جاتا ہے، اور وہ ایسے ہوا کہ ابو برا عامر بن مالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے بتایا کہ نجد کے لوگ اسلام میں دلچسپی دکھا رہے ہیں، لہٰذا ان کی طرف کچھ لوگوں کو بھیجیے تاکہ وہ ان کو دین سکھائیں۔ سو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 70 صحابہ کو ان کی طرف بھیجا، اور یہ سب قرآن کے ماہر تھے۔ ان لوگوں نے بئر معونہ پر پڑاؤ ڈالا۔ اس وقت بنو سلیم اور اس کی شاخوں رال، زکوان اور سیہ نے آ کر مسلمانوں کا محاصرہ کر لیا اور ان سب کو مار دیا۔ جی استغفر اللہ العظیم، سوائے 2 بندوں کے، کعب بن زید رضی اللہ عنہ جو کہ زخمی ہوئے تھے لیکن انہوں نے سمجھا کہ وہ فوت ہو چکے ہیں اور وہ بچ بچا کر مدینہ پہنچ گئے، اور عمر بن امیہ ضمری رضی اللہ عنہ بھی بچ بچا کے مدینہ پہنچ گئے۔ ان 2 واقعات کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ اداس ہو گئے، اور کہا جاتا ہے کہ یہ دونوں واقعات کی اطلاع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ہی رات میں ملی۔ ذرا سوچیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دکھ کا کیا عالم ہوگا، اپنے اتنے پیارے شاگرد اور اتنے پیارے صحابہ کو کھونے کا دکھ کیسا ہوگا۔
اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 30 دن تک اپنی نماز میں ان قاتلوں کے خلاف بد دعا کی جب تک کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک آیت نازل نہ کی جس میں کہ شہداء کی طرف سے پیغام تھا کہ ہماری قوم کو یہ اطلاع دے دیں کہ جب ہم اپنے رب سے ملے تو وہ ہم سے راضی تھا اور ہم اس سے راضی ہیں۔ چلیں جی میرے پیارے بچوں، یہاں رکتے ہیں اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے سیرہ کے اس حصے سے کیا سبق سیکھا۔ ایک تو یہ بات ہے کہ احد کی جنگ میں صحابہ سے غلطی ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ڈانٹا نہیں، ان کو شرمندہ نہیں کیا، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ وہ سپاہی بہت اداس ہیں اور بہت شرمندہ ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مزید شرمندہ نہیں کیا۔ اسی طرح میرے پیارے بچوں، اگر ہماری زندگی میں کسی بندے کی غلطی کی وجہ سے ہم کو کوئی تکلیف پہنچے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس کو معاف کر دینا چاہیے۔ دوسری چیز ہم نے یہ سمجھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان تھے، وہی جانتے تھے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو بتاتے تھے، اور جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو کوئی بات نہیں بتاتے تھے غیب کی تو ان کو نہیں پتا ہوتا تھا۔ دیکھیں ان سارے صحابہ کو بھیجنے سے پہلے رجی اور نجد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ سارے لوگ مارے جائیں گے۔ تو ہمارا عقیدہ بہت درست ہونا چاہیے کہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو غیب کی ہر بات پتہ ہوتی ہے، اور وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے پیغمبر کو جو باتیں غیب کی بتاتے ہیں بس ان کو وہی پتہ ہوتی ہیں، ورنہ نہیں معلوم ہوتی، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر غیب کا جاننے والا ہے۔ سارے انبیاء انسانوں سے بہت بلند ہیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے پیغمبروں کے سردار ہیں، کیونکہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوک اور خوف میں مبتلا کیا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جسمانی، ذہنی اور معاشی تکلیفیں دیکھیں اپنے دشمنوں کے ہاتھوں، لیکن انہوں نے کبھی بھی اللہ تعالیٰ سے شکایت نہیں کی، اور وہ اپنے مقصد پر جمے رہے اور ہمیشہ اچھے کام کرتے رہے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ زندگی ایک امتحان ہے، اور مکمل خوشگوار زندگی اور مکمل خوشی صرف اور صرف جنت میں ہی ملے گی۔ سبحان اللہ، ہم سب لوگوں کو بھی یہ بات جان لینی چاہیے۔ چلے میرے پیارے بچوں، بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔